السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ چنگیز خان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور خاص کر جن لوگوں نے ارطغرل غازی کو ایپیسوڈ در ایپیسوڈ دیکھا ہے اور اس طرح سے دیکھا ہے کہ عبادت سمجھ کر دیکھا ہے، ان لوگوں نے ضرور چنگیز خان کا نام سنا ہوگا اور منگولوں کا نام سنا ہوگا۔ چنگیز خان دراصل ایک بہت بڑا طاقتور، جابر اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا، جو منگولیا کے علاقے پر حکومت کرتا تھا، اور اس کی حکومت موجودہ دور کے رشا سے زیادہ بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جنگل کا سفر کر رہا تھا۔ جنگل کے سفر میں اس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ شکار کا ارادہ کیا۔ یہ لوگ خیمہ زن تھے، خیمہ لگائے ہوئے تھے۔ تو جب جنگل میں یہ لوگ شکار کرنے کے لیے پہنچے تو ان کو شکار نہیں ملا۔ گرمی بہت ہو رہی تھی، کئی دن ہو چکے تھے، شکار نہیں مل رہا تھا، اور پانی بھی کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چنگیز خان کا ایک اصول تھا کہ یہ اپنے ساتھ ایک باز رکھا کرتا تھا، شکرا جس کو عقاب کہا جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا اور اکثر اس کے ساتھ جاتا تھا۔ جب یہ ایک دن بہت پریشان ہوا اور اس کو پانی نہیں ملا اور پانی کم ہونے لگا، تو یہ پانی کی تلاش میں اکیلے نکل گیا۔ اس کا جو پالا ہوا شکرا تھا یا عقاب تھا، یہ جو چیل کی ایک نسل ہوتی، وہ اس کے ساتھ جو ہر وقت رہا کرتی تھی، یہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور یہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں، اصول یہ ہوتا ہے کہ نارمل عام حالات میں ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھی جاتی ہے، اور جب ان کو کہیں بھیجا جاتا ہے شکار کے لیے یا کسی جائزے کے لیے، تو ان کی آنکھ سے وہ پٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ چنگیز خان بہت پریشان تھا، اور اس نے جب وہ اکیلے نکلا تو اس نے اپنے عقاب کی پٹی کھول دی، تو اس کا وہ عقاب جو تھا وہ اڑتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس آ گیا۔ چلتے چلتے چنگیز خان کو بھی پانی مل گیا تھا، اور ایک جگہ ہلکا سا پانی کا گویا کہ ایک جھرنا سا آ رہا تھا۔ اس نے اپنا پیالہ نکالا اور پانی پینے کا ارادہ کیا، اور اس کے اندر پانی بھرنے لگا۔ جب اس نے اس میں پانی بھرنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ وہ پانی بھر ہی رہا تھا، ایک دم سے وہ جو پرندہ تھا اس کا وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس پیالے پر بہت تیز ایک ضرب لگائی، ایک بہت طاقتور ضرب لگائی، اور وہ پیالہ پلٹ گیا اور اس کا سارا پانی زمین پر گر کر خشک ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، گرمی بہت تھی، کسی پیاسے سے اگر آپ پانی چھین لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی یا کیا بیتے گی۔ چنگیز خان کو غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے اس شکاری پرندے سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس نے وہ جو ہلکی سی دھار پانی کی آ رہی تھی، دوبارہ اس میں سے پانی بھرنے کا ارادہ کیا۔ پانی بھرنے ہی والا تھا اس کے پیالے میں کہ دوبارہ پھر وہ پرندہ آیا، اور اس نے پوری طاقت کے ساتھ اس کے پیالے پر ضرب لگائی، اور وہ پیالہ زمین پر گر گیا، اور پھر وہ پانی نہ پی سکا۔ چنگیز خان کو بہت غصہ آیا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر کسی نے یہ دیکھ لیا اس وقت کہ ایک پرندہ میری مخالفت کر رہا ہے اور اس کے باوجود میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ تو میری بادشاہی کے لیے بڑی غلط بات ہوگی، اور لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ چنگیز خان بھی کوئی بادشاہ ہے کہ جو ایک پرندے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ پھر وہ پیالہ اپنا بھرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ جو اس کا پالتو پرندہ تھا وہ آیا، اور اس نے پھر تیسری مرتبہ ضرب لگائی، اور اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ تیسری مرتبہ گرا۔ چنگیز خان کا غصہ حدیں پار کر چکا تھا، اور اس نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ضرب میں اپنے اس پالتو پرندے عقاب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ خیر، بات تو آئی گئی ہو گئی، لیکن بہرحال چونکہ وہ بادشاہ تھا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ مسئلہ کیا تھا، یہاں تک کہ وہ جہاں سے پانی آ رہا تھا چڑھتے ہوئے اس پانی کے
سورس تک، جو ریسورس تھا پانی کا، جہاں سے وہ پانی نکل رہا تھا آ رہا تھا، وہاں پہنچا۔ تو جب وہاں پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ پہاڑوں کے اوپر ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا تالاب تھا، بہت ہی چھوٹا سا تالاب بھی نہیں بلکہ چھوٹی سی جگہ پانی جمع تھا، اور اس میں ایک زہریلا سانپ مرا ہوا پڑا تھا، اور وہ شاید کئی دن سے مرا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ پانی کہ اس زہریلے سانپ کے اوپر سے آ رہا تھا اور وہ سانپ گلنا شروع ہو گیا تھا، یعنی اس کا زہر پانی میں سرایت کرنے لگا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ پانی پورا مکمل زہریلا تھا، جس کو اس کے پالتو عقاب نے 3 مرتبہ گرایا تھا۔ چنگیز خان کو بات سمجھ میں آ گئی اور اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور وہ بہت غم میں ڈوبا کہ اس نے اپنے پالتو اور وفادار جانور کو بغیر تحقیق کیے قتل کر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے، صرف اور صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز میں اگر ہم کو ظاہری نفع دکھائی دے رہا ہے، چاہے وہ پانی ہی جیسی چیز کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے گویا کہ زندگی عطا کی ہے ہر چیز کو، پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جو نقصان دہ ہیں اور ان کے نقصان دہ ہونے کی اطلاع کوئی ماہر آپ کو دے رہا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پر اعتماد کریں۔ اگر آپ اس پر اعتماد نہیں کریں گے، نتیجے میں نقصان ہی نقصان آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ یہی کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ جذبات اور انانیت اور عصبیت میں ڈوبے ہوئے کچھ نوجوان آج کل جو نعرے لگا رہے ہیں، وہ ان نعروں کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان نعروں کے پیچھے مقصد کیا ہے اور کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نعرے ہمیشہ خوبصورت ہی لگائے جاتے ہیں، شاندار ہی لگائے جاتے ہیں، ایسے نعرے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان نعروں میں بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کے نعرے اس وقت بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں بلکہ ہمارے صوبے میں لگائے جا رہے ہیں، اور الگ الگ چیزوں کی دہائیاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، سمجھدار لوگ جو آپ سے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے اور ان اشاروں کو سمجھیے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس بات پر آمادہ نہیں ہیں کہ کسی سنجیدہ عالم، دانشور، سمجھدار کے سامنے بیٹھ کر حالات اور وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ ہر سمجھانے والے کے دشمن ہیں، ہر سمجھانے والے کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کے اوپر فتوے ٹھوک دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو قتل بھی کر دیں، جیسے چنگیز خان نے قتل کر دیا تھا اس پرندے کو، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی اہم بات بتا رہا ہے۔ تو اس لیے ان نعروں سے ہوشیار رہیں، عقل و شعور سے کام لیں، جذبات کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کر دیں، ورنہ نتیجہ تو جو آئے گا وہ آپ کو پتہ ہی چل جائے گا۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سمجھانے والا بڑی دور اندیشی کے ساتھ دور کی بات آپ کو بتا رہا تھا، تب آپ اور زیادہ افسوس کر رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر میرا اشارہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، کھل کر بولنا مناسب نہیں ہے اس لیے میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، اگر آپ میرے اشارے کو سمجھ گئے ہوں تو مجھے ایک عقاب ہی سمجھیے گا، اور میرے اشارے کو سمجھیے گا کہ جس کو آپ زندگی کا پانی سمجھ کر، یعنی زندگی دینے والی چیز سمجھ کر پینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا زہریلا پلان ہے جو آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، ظاہر سی بات ہے پیغام بھی سمجھداروں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے پیغام کو سمجھ گئے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھے ہوں تو اس واقعے کو ضرور یاد رکھیے۔ کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔